بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب استحباب السلام اذا قام من المجلس وفارق جلساءہ او جلیسہ۔ مجلس سے کھڑے ہوتے وقت اور اپنے ساتھیوں یا ساتھی سے جدا ہوتے وقت سلام کے مستحب ہونے کا بیان۔ اس سے امام نووی رحمہ اللہ سلام کا ایک یہ ادب بتا رہے ہیں کہ جس طرح کی ابتدا میں سلام کیا جاتا ہے، اسی طرح جب اٹھنے لگے اور واپس آنے لگے تب بھی سلام کیا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم فاذا اراد ان يقوم فلیسلم فلیست الاولى بحق من الاخرہ۔ رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ بہتر نہیں۔ اس کو ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا اور کہا حدیث حسن ہے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سلام کے بارے میں فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب اٹھ کر جانے لگو تب بھی سلام کرو۔ مطلب یہ کہ جب مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہاں سے واپس آنے کا ارادہ ہو، وہاں سے واپس آنے کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت بھی سلام کیا جائے، اور یہ سلام کرنا بھی سنت ہے جیسا کہ ابتدائی اسلام کرنا سنت تھا۔ اسی طرح ابتدائی سلام ہو یا رخصت والا سلام، دونوں کا جواب دینا بھی واجب ہے، مگر بعض علماء نے یہ کہا کہ رخصت ہوتے وقت کا سلام اور اس کا جواب یہ مستحب ہے۔ باب الاستئذان و آدابی، یعنی اجازت طلب کرنے اور اس کے آداب کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ تو اس میں ایک ادب بتایا کہ جب کسی کے گھر داخل ہو تو ان کے داخل ہونے سے پہلے ان کے گھر والوں سے اجازت لے لینی چاہیے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو سلام کیا جائے باہر سے ہی، تو اگر اندر سے جواب آ جائے تو آپ کو اجازت مل جائے تو پھر اندر داخل ہو، یا یوں کہ اجازت بھی طلب کریں اور اس کے بعد اجازت ملنے کے بعد سلام کیا جائے، یعنی سلام بھی کریں، اپنے گفتگو شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے سلام کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی سلام کرنے کی تلقین کی گئی۔ وقال تعالی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں وہ اسی طرح اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے تھے۔ تو اس آیت میں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں یا بلوغت کے قریب ہوں تو وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوا کریں، جیسا کہ بالغ اور بڑے لوگ اجازت لے کر آتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق محرم اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو عموماً گھر میں آتے رہتے ہیں، تو ان کے گھر کی عورتوں سے پردہ نہیں، اس لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھی اجازت لے کر آئیں، اور یہ اجازت لینا ان پر واجب اور ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے، یا کم از کم قدموں کی آہٹ کو ذرا تیز کر کے یا کھانس کے کھنگار کے یا گھر میں داخل ہو تو اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس طرح سے آہٹ وغیرہ ہو کہ آپ کے آنے کی خبر ہو جائے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت طلب کرنا 3 بار ہے، پس اگر اجازت مل جائے تو جائیں ورنہ واپس لوٹ آئیں۔ الاستئذان باب استفعال سے ہے، اس کا مطلب ہے اجازت طلب کرنا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے، اگر اجازت مل جائے تو صحیح ورنہ واپس لوٹ جائیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت سنائی جس کا پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا۔ وہ واقعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس ایک آدمی کو بھیج کر مجھ کو بلوایا ہے، اور جب میں ان کے دروازے پر پہنچا میں نے 3 بار سلام کیا تو مجھے سلام کا کوئی جواب نہیں ملا، تو میں واپس چلا آیا۔ پھر بعد میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس آنے سے تم کو کس نے روکا؟ میں نے کہا میں تو آیا تھا اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا میں واپس آ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے گھر جائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر 3 بار اجازت طلب کرے، اس کو اجازت مل جائے تو صحیح ورنہ وہ واپس چلا آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر گواہ مانگا، تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو 3 مرتبہ اجازت لینے کی حکمت بعض علماء نے یہ فرمائی کہ ایک بار سلام کرنے میں اہل خانہ اس شخص کو پہچانیں گے کہ یہ کون شخص ہے جس نے سلام کیا، دوسری بار سلام کر کر وہ سوچیں گے کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، اور تیسری بار سلام سننے کے بعد اس کو اجازت دیں گے، اگر وہ چاہیں گے تو پھر اس کے لیے اجازت ہو جائے گی، اور اگر خاموشی ہے تو پھر واپس لوٹ آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ اجازت لینا مسنون ہے، کہ 3 مرتبہ لی جائے، اگر اجازت مل جائے تو چلا جائے، اگر اجازت نہ ملے تو پھر واپس آ جائے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت کا طلب کرنا اس لیے مقرر کیا گیا کہ نامحرم پر نظر نہ پڑے، یعنی جب انسان کسی کے گھر جانے کی اجازت طلب کرتا ہے تو عورتیں جس طرح پھر رہی ہوتی ہیں وہ پردے میں چلی جاتی ہیں، اسی طرح بعض اوقات انسان کسی ایسے کام میں مشغول ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کام کا پتہ چلے، تو وہ فوراً سے اپنی حالت کو درست کر لیتا ہے، یعنی اپنے اس کام کاج میں جس میں مصروف ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے یا چھپا دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے اجازت لی جائے پھر اندر داخل ہو، یکدم اندر داخل نہ ہو، تو شریعت نے اسی لیے اجازت لینے کو لازم قرار دیا۔ وعن ربعی بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل۔ رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت ربیع بن حراش بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بنو عامر قبیلے کے ایک آدمی نے بتلایا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی جبکہ آپ گھر کے اندر موجود تھے۔ اس نے کہا کیا میں داخل ہو جاؤں؟ یلجو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھلاؤ، اور اس سے کہو کہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت مانگو
السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ پس اس آدمی نے سن کر کہا السلام علیکم ادخلو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی، پس وہ داخل ہوئے۔ اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت طلب کرنے والے کو اجازت کا درست طریقہ بتایا، اور وہ درست طریقہ کیا تھا کہ سب سے پہلے سلام کرے السلام علیکم، پھر پوچھیں ادخلو یعنی سلام کریں، سلام کرنے کے بعد پھر اندر آنے کی اجازت مانگے۔ یہ شریعت نے اس طریقہ سکھلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرعی طریقے کو سکھانے کے لیے کتنی نرمی کا مظاہرہ فرمایا کہ جس نے اجازت طلب کی اس کو ڈانٹا نہیں، اسے کچھ کہا نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کو صحیح طریقہ سکھلا دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر نرم تھے اور کتنی زیادہ فکر کرتے تھے اپنے امتیوں کو، اپنے ساتھیوں کو شرعی احکام سکھانے کے۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ربیع بن حراش، یہ تابعی ہیں اور بڑے تابعیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ وعن قلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت قلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیے بغیر ہی اندر داخل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واپس لوٹ جاؤ اور اس طرح کہو کہ السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور ابو داود نے اس کو روایت کیا، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، بلکہ اجازت طلب کرنے کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ صحابی نے اجازت طلب نہیں کی اور وہ اندر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوبارہ باہر جانے کے لیے فرمایا، تو پھر وہ سلام ان کو طریقہ بتایا کہ پہلے سلام کریں، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کریں، پھر اندر آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جب اندر آ چکے تھے آپ نے ان کو سکھلانے کے لیے دوبارہ باہر بھیجا۔ تو اس سے معلوم ہوا کس قدر اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ تو اجازت طلب کرنا ایک سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا ہم سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، کیونکہ سنت پر عمل کرنا جو ہے یہ ہماری زندگیوں کو نورانی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم جب کسی کے گھر بھی جائیں تو اجازت طلب کریں اور پھر اندر جائیں، اور سیدھا بغیر اجازت طلب کیے اندر جانا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔